نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 سے ہے۔ آیت 27 اس سے پیچھے کی جو آیات تھیں دو تین وہ ان سے یہ آیت جڑی ہوئی ہے، اور پیچھے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی اور کافر یا منافق کی مثال دو درختوں سے دی تھی کہ مومن کی مثال کیسی ہے، کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ سے دی گئی تھی اصلھا ثابت و فرعها فی السماء، اور اسی طرح پھر ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ بہت ہی خوبصورت مثالیں تھیں کہ جو انسان کلمہ طیبہ کو پڑھ کے اس پہ جم جاتا ہے تو وہ شجرہ طیبہ کی طرح بن جاتا ہے کہ جس کی جڑیں بالکل مضبوط ہوتی ہیں، کوئی طاقت دنیا کے ہلا نہیں سکتی، اور اس کے اعمال پھر آسمان کی طرف ہی چڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، نیک اعمال چڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور وہ ایسی شخصیت بن جاتے ہیں کہ جو تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، جو ہر کسی کے لیے پھلدار درخت کی طرح ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے اپوزٹ جو ہوتا ہے کلمۃ خبیثہ، جو ناپاک کلمہ ہے، یعنی کفر و شرک کا کلمہ جو ہے، یا کفر و شرک کی مثال، یا منافقت کی مثال، یا اللہ کی نافرمانی کے کلمے کی مثال، وہ کیسی ہے؟ خاص طور پہ کفر و شرک اور جو نفاق ہے اس کی مثال ہے کشجرۃ خبیثہ، وہ ایسا خبیث حنظل کے درخت کی طرح ہے کہ جس کو اکھاڑ دیا گیا ہو اور جس کو زمین پہ کوئی قرار ہی نہیں ہوتا، بہت ہی ٹیمپرری چیز ہوتی ہے، اور وقتی طور پر لگے بھی کہ جیسے معاشرے پہ چھا رہا ہے باطل چیز، کوئی جھوٹ چیز، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام، اگر آپ آج کل کے لحاظ سے بھی سوچیں تو بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے نا کہ جیسے کچھ غلط قسم کی چیزیں معاشرے میں چھائی جا رہی ہیں، لیکن وہ چھاتی نہیں ہے، ٹھیک، ان کو قرار نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب دین اسلام کے خلاف ہیں۔ تو بہرحال جو کلمۃ طیبہ کی بات کی گئی تھی تو اس سے مراد آپ کو بتایا گیا تھا کہ کلمہ طیبہ ہی ہے، اور آگے بھی اسی سے جڑی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یثبت اللہ، ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ثبات دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مضبوط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کس کے ذریعے سے ثابت رکھتا ہے؟ بالقول ثابتی، سات بات کے مضبوط قول ثابت کے ذریعے جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ مضبوط رکھتا ہے۔ کہاں پر؟ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وہ فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت رکھتا ہے۔ وہ یضل اللہ، اور بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ الظالمین، ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو باماورہ ترجمہ اس کا اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت سے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں جگہ ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، جما کے رکھتا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے جما دیتا ہے، باقی رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، کامیاب کرتا ہے۔ تو یہ قول ثابت کیا ہے؟ بالقول ثابت، یہی تو سمجھنے کی بات ہے نا
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی کے ذریعے دنیا میں بھی ثبات ملتی ہے، مومن مضبوط رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے ذریعے مضبوط رہے گا۔ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ترین بات ہے نا سمجھنے کی، کہ پھر یہ قول ثابت کیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ہمیں ثبات دے گا، جما کے رکھے گا۔ تو یہ قول ثابت کلمہ طیبہ ہی ہے جو پیچھے سے بات چل رہی ہے، کہ ایک مومن جب لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اس کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے، کنسسٹنسی نصیب ہو جاتی ہے، یکسو ہو جاتا ہے۔ وہ جو اللہ کو رب مان کر ثابت قدمی دکھاتا ہے کہ بس میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو اب اللہ کے سوا کسی کی نہیں ماننی کیونکہ وہ واحد معبود ہے، اس کی پھر مدد کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ شجرت طیبہ کی طرح دین پر جم جاتا ہے۔ یہ بات کی جا رہی ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنے والے بھی ہیں وہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو قرآن سے ہم جڑے ہیں تو ہمارا ایمان سلامت ہے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ ایسی بات کون کر سکتا ہے ذرا سوچ کے بتائیں؟ ایسی بات کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے نا جس کا ارادہ ہمیشہ کے لیے قرآن سے جڑنے کا نہیں ہے، ٹھیک؟ وہی ایسی بات کر سکتے ہیں نا جس کا ارادہ یہ ہے کہ نیت اور ارادہ ہمیشہ کے لیے قرآن سے جڑ کر رہنے کا ہے، تو وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ ہم؟ جس نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے تو قرآن سے جڑ گیا تو میرا ایمان اوپر جا رہا ہے، تو میں نے تو اس کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں، تو وہ ایسی بات نہیں کرے گا کیونکہ اس کو ایمان کے کم ہونے کا ڈر ہی نہیں ہوگا نا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں نا بعض دفعہ ابھی تو دیکھو قرآن سے پڑھے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، پھر کہیں کم نہ ہو جائے، تو کب کم ہو جائے گا ایمان کا لیول؟ جب آپ قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ تو جس کی نیت اور ارادہ ہے ہی نہیں دور ہونے کی تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، نہ ہی اس کے کہ ایمان کے ڈر کم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، ہاں؟ کیونکہ جو ہمیشہ قرآن سے جڑا ہوتا ہے وہ تو پھر جم جاتا ہے نا، گڑ جاتا ہے، وہ بالکل شجرت طیبہ بن جاتا ہے۔ اور شجرت طیبہ کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ روحانی ایمانی آسمانی غذا مل رہی ہوتی ہے نا، جو اس کی روح کو تازہ رکھتی ہے، جو اس کے ایمان کو تازہ رکھتی ہے، جو اس کے ایمان کے شعلے کو روشنی دیتی ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے دیکھیں، اگر ہم یہ تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کھانا پینا چھوڑ دوں تو اللہ نہ کرے میرا تو پھر جسم بالکل تباہ ہو جائے گا، یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ارادہ اور نیت ہمیشہ ہی کھانے کی ہوتی ہے کہ مرتے دم تک کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح جسمانی بقا کے لیے مرتے دم تک کھانا پینا ضروری ہوتا ہے نا، اسی طرح روح کی بقا اور نشو و نما کے لیے مرتے دم تک قرآن سے جڑنا بھی ضروری ہے۔ ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، ایمان کو اوپر جانے کے لیے، شجرت طیبہ بننے کے لیے، قول ثابت پر دنیا اور آخرت کی زندگی میں قائم رہنے کے لیے، اس کے ذریعے سے، قول ثابت کے ذریعے سے کامیاب ہونے کے لیے قرآن سے مرتے دم تک جڑنا ضروری ہے۔ تو جو حقیقی معنی میں کلمہ طیبہ کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، آپ کو بتایا تھا نا کہ کلمہ طیبہ میں سب سے بڑی چیز تو کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جو سب سے زیادہ طیب کلام ہے۔ تو جو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ استقامت ادا کر دیتے ہیں، جما دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں۔ قرآن سے جڑے ہوئے انسان جو بھی آپ لوگ ہیں، سوچیں کبھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ذریعے کیسے کیسے جماتے ہیں، کبھی پریکٹیکلی سوچا کریں کہ قرآن آپ کو کہاں کہاں پر جماتا ہے، کیسے کیسے مشکلات سے نکالتا ہے، کیونکہ قرآن آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے، میں تو اس کو بہت ہی کانفیڈنس سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ قرآن آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے، بہت برے برے حالات میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، یہ قول ثابت، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو انسان کلمہ طیبہ پر جمع ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو جمع دیتے ہیں، یہ جملہ یاد رکھیں، مضبوط کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی، فی الحیات دنیا، دنیا میں بھی وہ کسی قسم کے حالات میں نہیں گھبراتا، اور پھر آخرہ، فی الآخرہ، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد بھی دو حالات انسان پہ پیش آئیں گے نا، ایک برزخ کا حال ہے اور پھر ایک محشر ہے۔ اور انسان کی جو آخرت ہے وہ تو موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو موت کے بعد قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے وقت
عالم برزخ میں، حشر کے میدان میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو اس کے ذریعے، یہ کلمہ طیبہ کے ذریعے ثابت قدمی ادا کرتے ہیں۔ مومنین کی زندگی دنیا سے لے کر محشر تک اسی کلمہ طیبہ کی بدولت، یہ کلمہ طیبہ کی برکات کی بدولت ان کو ثابت قدم رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ ثابت قدم رہنا سکھاتی ہے مومن کی زندگی۔ کہاں سے کہاں تک؟ پھر سے یہ جملہ دیکھ لیں، مومنین دنیا کی زندگی سے لے کر محشر تک اسی کلمہ طیبہ کی بدولت مضبوط اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ پر جمنے کی برکات ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ رہتی ہیں دنیا میں بھی، چاہے جتنی بھی آفات آ جائیں، جتنے بھی حوادث آ جائیں، کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، مومن گھبراتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مصائب اور مشکلات میں اللہ کو بھروسہ رکھتا ہے نا۔ اس کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو مجھے کوئی بھی دنیا کی طاقت تکلیف نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو جو تکلیف مجھ پر آئی ہے وہ میری اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دور کر دے گا۔ تو پھر کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس لیے وہ تمام حوادث میں دنیا کی زندگی میں بھی استقلال کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح قبر میں منکر نکیر کا جب سامنا ہوگا، سوالات ہوں گے قبر کے، آپ کو پتا ہے کہ کیا سوالات ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حدیث آئیں گی اس کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، مر ربکم پوچھا جائے گا، تمہارا رب کون ہے۔ تو اب سوچیں، جو کلمہ طیبہ پر جمع رہا ہے اس کے لیے یہ سوالات تو بڑے آسان ہیں، ہوں گے نا انشاءاللہ۔ اس کو تو پتا ہے، اس نے ساری عمر لا الہ الا اللہ پر عمل کیا ہے، اور ساری عمر اس نے محمد رسول اللہ کو مانا ہے، تو اس کو لیے تو بہت آسان جواب ہے، وہ دے دے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پھر محشر کے جو ہلاک مناظر ہوں گے، اس میں بھی کلمہ طیبہ کی وجہ سے وہ گھبرائے گا نہیں، وہ گھبراہٹ سے اس دن کی بھی محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کو تو پہلے سے ان حالات کا پتہ ہے نا، اس کا ایمان ہے، اس نے پڑھا ہوا ہے قرآن میں پڑھا ہوا ہے، اور اس پر اس کا پکا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ روز قیامت ہونا ہی ہے، تو وہ تیاری کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے نا، کلمہ طیبہ کے مطابق، کلمہ قول ثابت پر گزری ہوئی زندگی لے کر ساتھ جاتا ہے، تو وہاں محشر کے میدان میں بھی ثابت قدم رہے گا۔ تو کیا؟ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہم اجعلنا منہم، ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہی نہیں، یا پڑھا تو دل سے نہیں پڑھا، منافق دل سے تو نہیں پڑھتے، یا پڑھا تو پڑھ کر بھول گئے، عمل میں نہیں لائے، مسلمان ہیں، بس پڑھا تھا، مسلمان ہو گئے، پھر پتہ نہیں کہ کلمے کے معنی کیا ہے اور کلمے میں عمل کیسے کرنا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ تو بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی کہیں بھی جم نہیں پاتے، اور پھر ایسے ظالموں کو مزید بھٹکائے ہی جاتے ہیں، نہ دنیا میں ثابت قدمی ملتی ہے نہ آخرت میں ملے گی، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ پر انسان دنیا میں قائم رہے تو دنیا میں بھی برکات ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن انسان اگر کلمہ پڑھ کے بھول جائے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے مجھے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر اس کو سیدھا راستہ تو نہیں ملتا نا، پھر وہ بھٹکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو بھٹکاتا ہے؟ جو خود بھٹکنا چاہتے ہیں انہی کو بھٹکاتے ہیں۔ اور ظالم کیوں کہا گیا ہے؟ یضل اللہ الظالمین، ظاہر ہے جو کلمہ پڑھ کے بھول گیا، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس نے کروڑوں معبود بنا لیے، پتہ نہیں کس کس کو بنا لیا، کچھ نہیں تو خواہش نفس کو بنا لیا، تو ظالم ہی ہے۔ تو بہرحال کلمہ طیبہ پر اگر انسان دنیا میں قائم رہے، اس کو راسخ کر لے، اس کے مطابق عمل کرے، تو پھر وہ دنیا اور آخرت ہر جگہ کام آتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، تو وہ شہادت دیتا ہے، کون؟ مومن، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کلمہ شہادت یعنی پڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے، یعنی اسی آیت کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جب مومن قبر میں اٹھایا جاتا ہے تو کیونکہ وہ مومن ہے، قول ثابت کے ذریعے اس کو
اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں تو قول ثابت وہ وہاں پر دہرا دے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ٹھیک بات قول ثابت یعنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے۔ تو قبر میں بھی مضبوطی ملتی ہے اگر انسان کلمہ طیبہ پہ جمع رہے، اشہد اللہ پہ جمع رہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ابھی ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے، ابھی مطلب لوگ باہر بھی نکلے نہیں ہوتے ہیں قبرستان سے، تو دو فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، ابھی مطلب آپ سوچیں ابھی قبر میں پہنچا ہی ہے، دم ہی نہیں لیا ہوتا کہ اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور منکر نکیر آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ پہلا سوال تو مومن یہ کہے گا کہ مومن کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ و رسولہ۔ اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا۔ اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ قتادہ مفسر قرآن ہے، قتادہ نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی جس سے آرام اور راحت ملے گی، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر قتادہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرنا شروع کی اور فرمایا اور منافق اور کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ جواب دے گا کہ لا ادری، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں بھی وہی کچھ کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا، پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا تو وہ چیخ پڑے گا، اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا آس پاس کی تمام مخلوقات سنیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی لیے مومن کو جب دفن کیا جاتا ہے نا تو دعا بھی کی جاتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے، اللہم ثبت بالقول الثابت، ٹھیک ہے، اللہم ثبت بالقول الثابت۔ ایک حدیث اور بھی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی یہ حدیث بھی مشکات کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلگو ہوتی ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو منکر نکیر ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو اسی طرح کہے گا، پھر اس کے لیے 70 گز تک قبر فراخ کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا، وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں تاکہ ان کو خبر دوں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سو جا، جس طرح دلہن سو جاتی ہے، یعنی فرشتے بتاتے ہیں کہ گھر والوں کے پاس سے تم نہیں جا سکتے۔ وہ خوش ہوتا ہے نا کہ میرا اچھا انجام ہوا تو میں خبر گھر والوں کو بتاؤں، لیکن گھر والوں کو تو نہیں بتا سکتے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں بس تو سو جا جس طرح دلہن سو جاتی ہے، کہ جس کو کوئی نہیں جگاتا مگر جو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے لوگوں میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سونے کی جگہ سے جگائے گا۔ اگر منافق ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کو جواب میں کہتا ہے کہ میں نے تو لوگوں سے سنا وہ ایک بات کہتے تھے، میں نے اسی کی مثل کہہ دی، میں نہیں جانتا جو وہ کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ لوگ کیا کہتے تھے، جو لوگوں نے کہا وہی میں نے کہہ دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو اسی طرح کہے گا۔ پھر زمین کے لیے کہا جاتا ہے کہ زمین اس پر مل جا، وہ اس پر مل جاتی ہے، اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دس جاتی ہیں۔ یہ عذاب اسی طرح ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو قبر سے اٹھائے گا۔ یہ مشکات کی حدیث تھی۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں اس کے بارے میں کہ کس طرح
قبر میں بھی کلمہ طیبہ جو قول ثابت ہے وہ انسان کو بچائے گا۔ تو پیچھے آپ دیکھیں اللہ کے شکر گزار بندوں کا ذکر ہوا، اور جو نعمت ایمان کی شکر گزاری ایمان کے درخت کو وحی الہی سے سینچ کر کرتے ہیں، انہیں کا ذکر تھا۔ شجرت طیبہ، یہ ساری باتیں جڑی ہوئی یہاں تک، ٹھیک ہے۔ جو اپنے ایمان کو قرآن سے جوڑ کر پروان چڑھاتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو دل میں بسا لیتے ہیں، جما لیتے ہیں، اور پھر ان کا ہر فعل اس کے مطابق ہوتا ہے اور پاکیزہ درخت بن جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ جماتا ہے، قبر میں بھی جماتا ہے اور حشر میں بھی جمائے گا۔ تو پھر کتنی زبردست یہ چیز ہے اور کتنی ضروری بات ہے کہ کلمہ طیبہ نہ صرف پڑھنا بلکہ اس پر جمنا، دل میں اس بات کو راسخ کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور معبود کون ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اور جس کے علاوہ کسی کی نہ سنی جائے۔ تو یہ ہے قول ثابت جس کے ذریعے ہر جگہ سے نجات ملنے والی ہے۔ اور جب کہہ دیا محمد رسول اللہ تو طریقہ صرف محمد رسول اللہ کا چلے گا، اور کوئی طریقہ نہیں چلے گا، کوئی یہود و نصارہ کا، کوئی ہندوؤں کا، کوئی مشرکین کا، کوئی معاشرے میں رائج طریقے، یہ سب نہیں چل سکتے۔ جب آپ نے پڑھ لیا ہے محمد رسول اللہ تو پھر طریقہ کس کا چلے گا؟ سنت کا چلے گا۔ تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں جو آیات آپ کل سے پڑھ رہے ہیں، اس پہ آپ کی اور میری زندگی کی کامیابی کا، اخروی زندگی کا پورا دار و مدار ہے کہ ہم وہاں پر کامیابی کیسے حاصل کریں۔ اس کو سمجھ کر اور اس کو دل میں بسا کر اس کے اوپر چلنے میں دار و مدار ہے۔ پھر ایک اور کیا اہم بات پتہ چلی کہ ایمان کا بیج جو ہر مومن کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ پتہ چل رہا ہے نا کہ درخت کب بنے گا؟ جب ہی بنے گا جب بیج تو موجود ہو نا، تو بیج تو موجود ہوتا ہے۔ آپ سب، میں اور آپ سب، الستو بربکم بلا شہید نہ، جو عہد الست ہے وہ کر کے آئے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو بیج تو موجود ہے، ٹھیک۔ اب اسے پودا اور پھر درخت بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اس بیج کو پودا اور درخت کیسے بنائیں گے آپ؟ پانی دے کے میم، اور اسی طرح کون سا جو پانی یہ دے ہے کے؟ نا جیسے ایمان کی اچھے آبیاری اعمال سے، کر کے، وہی اچھے ہے اعمال کی تازگی اس میں جاتی رہے گی، پانی جاتا رہے گا اچھے اعمال کا، وہ اور قرآن سے جڑنا، نیکیوں کا، ہر وقت جڑنا اس کے قرآن ساتھ، کی قرآن سے جڑنا قرآن کا ضروری ہے۔ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا پانی ہے، وہی الہی تو قرآن میں ہر جگہ جگہ حدیث میں بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو پانی کہاں سے آئے گا؟ قرآن سے آئے گا، یاد رکھیں۔ اور قرآن سے مسلسل جڑنا ضروری ہے، تب آپ کے یہ جو بیج ہے اس کو پانی ملتا رہے گا، اگر آپ وہی الہی سے جڑے رہیں گے، قرآن سے جڑے رہیں گے، یہ پودا بنے گا، پھر درخت بنے گا، اور پھر اس کی شاخیں مضبوط اوپر جاتی رہیں گی اور اس کی جڑ مضبوط ہوتی رہے گی۔ نہیں جڑیں گے تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، دیکھیے عام سی بات ہے کہ جیسے جسم، ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا، جسم کی بقا کے لیے آخری دم تک کھانا پینا ضروری ہوتا ہے نا۔ چاہے بندہ بے ہوش ہوتا ہے، کوما میں ہوتا ہے، لیکن اس کو کھلایا جا رہا ہوتا ہے ٹیوب کے ذریعے، ٹیوب ڈالتے ہیں نا، تو کیوں کھلایا جا رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر اس کو ایک دن میں نہیں کھلایا گیا، یا ڈرپ لگائی جا رہی ہوتی ہے، یا ناک سے ٹیوب ڈال کے کھلایا جا رہا ہوتا ہے، فیڈنگ ٹیوب ڈالا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک دن بھی غذا نہیں پہنچی تو بندہ ختم، ٹھیک۔ اسی طرح بالکل سمجھ لیں، اس مثال کو یاد رکھیں، روح کی غذا اور ایمان کی نشو و نما کے لیے قرآن آپ کی فیڈ ہے۔ قرآن سے جڑنا اور آخری دم تک جڑے رہنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیں بس۔ تو بہت خوبصورت آیات تھی، یہاں تک تو بہت ہی خوبصورت ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ کی ہر آیت خوبصورت ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے عمل سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلو، جنہوں نے بدل ڈالا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرن، کفر کے ساتھ یا ناشکری کے ساتھ، وَأَحَلُّوا، اور انہوں نے لا اتارا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، گھر میں ہلاکت۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ احلو کا لفظ جو حلہ سے، جس سے حلال بھی ہوتے ہیں، احلہ، اصل میں احلہ کے معنی ہوتے ہیں رسی کی گرہ کھولنا، ٹھیک ہے۔ جو عقد ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ باندھنا، اور حلہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ احلہ کے گرہ کھولنا۔ تو اسی لیے حلال چیز کیا ہوتی ہے کہ حرام نہیں ہے، اس کی گرہ کھل گئی اور چیز حلال ہے۔
لیکن پھر احلہ کے ایک اور بھی معنی ہوتے ہیں، اور وہ معنی ہوتے ہیں اترنا. اور یہ کیوں ہے؟ یہ بھی اس کا تعلق بھی اسی معنی سے ہے، یعنی گرہ کھولنے سے. بات یہ ہے کہ انسان جب سفر سے آتا ہے تو اس کا جو سامان ہوتا ہے نا، تو وہ کب کھولتا ہے؟ جب کہیں جا کر اترتا ہے. اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ بس اب میں یہاں اتر گیا ہوں، مجھے یہاں رہنا ہے. تو پھر وہ سامان کی گرے ورے جو بھی اس میں لگی ہوتی ہیں اس کو کھول کے سامان کو کھولتا ہے. اسی لیے اس وجہ سے یہ جو احلہ ہے اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں: حلال ہونا کسی چیز کا، اور رسی کی گرہ کھولنا اور اترنا. ٹھیک ہے، اترنا بھی کیا جاتا ہے اس کا معنی اسی لحاظ سے کہ رسی کی گرہ کب انسان کھولتا ہے؟ جب کہیں اتر کے سامان کو کھولنا چاہتا ہے. تو احلہ کے معنی ہے اترنا بھی ہے اور گرہ کھولنا بھی ہے. بوار کا لفظ جو ہے یہ بور سے ہے، بے وارے. بور کے معنی ہوتے ہیں سامان فروخت کا نہ بکنا. ٹھیک ہے، سیل نہ ہونا، یعنی آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کی سیل نہیں ہو رہی ہے، اب وہ پڑی ہوئی ہے. تو جب سامان نہیں بکے گا تو کیا ہوگا؟ سرمایہ ڈوب جائے گا نا، خراب ہو جائے گا نا سامان تجارت جو آپ نے خریدا ہے، تو ہلاکت ہو جائے گی. تو اس لیے بور کے معنی ہلاکت لیا جاتے ہیں. سورہ فتح میں بھی یہ لفظ آیا ہے. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ قَوْمٌ بُورًا، اور تم تو ہو ہی ہلاک ہونے والی قوم. اسی طرح سورہ فاطر میں یہ لفظ آیا ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں آیا ہے ان الذین یتلون الکتاب اللہ واقاموا وانفقوا واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور. ٹھیک، اس کا کیا معنی ہے؟ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی، تو وہ ایسی تجارت کرتے ہیں لن تبور، جس کے لیے کوئی ہلاک ہونا نہیں ہے. تو وہاں بھی یہی بور کا ورڈ ہے. تو بہرحال یہ آیات میں نے آپ کو صرف یہ بوار سمجھانے کے لیے کیا ہے. ویسے بوار کیا ہے؟ مصدر ہے. ٹھیک ہے، ہلاکت، ہلاک ہونا. تو الم تری الی الذین، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا. تو پیچھے شکر اور ناشکری کی بات ہوئی، ایمان اور کفر و شرک کا موازنہ کیا گیا دو درختوں کے ذریعے، ابھی آپ نے پڑھا. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا. اب کفر کے دو معنی ہوتے ہیں، آپ کو بتایا. ایک تو کفر ہوتا ہے جو اللہ کا انکار ہے، اور ایک ناشکری بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. تو پیچھے کمپیریزن کیا گیا کہ کیسے دو درختوں کے ذریعے ایمان والے کی کیا حالت ہے اور کافر کی کیا حالت ہے. اب مزید یہاں پر کفار کی حالت کا بیان ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں، غور نہیں کیا. اور آپ کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ علم ترا جو ہوتا ہے اس کے معنی دیکھنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب تم غور نہیں کیا، تم نے کبھی بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھا، کبھی سوچا سمجھا نہیں. تو تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا. تو خاص کانٹیکس میں اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے. اور کس نعمت کی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو جو ہے وہ ناشکری سے بدل دیا؟ قرآن کی نعمت دی گئی تھی ان کو، ہدایت کی نعمت دی گئی تھی اتنی بڑی، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو کفر سے اس کو بدل دیا انہوں نے. رسول مبعوث کیے گئے تھے، آخری رسول. تو یہاں اللہ کی نعمت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت اور ایمان کی نعمت ہے. ٹھیک ہے، کہ تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان اور ہدایت کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا. تو کفار مکہ کو بہت ساری نعمتیں دی گئی تھی. اس قرآن کی سب سے بڑی نعمت کے علاوہ بھی رسول مبعوث کیے گئے، کعبہ کا متولی ان کو بنایا گیا تھا، کعبہ کے کیئر ٹیکر تھے، حرم جیسی امن و امان کی جگہ پر رکھا گیا تھا، معاشرے میں عزت تھی. لیکن انہوں نے اپنی ان تمام نعمتوں کی ناشکری کی. بدلوا نعمت اللہ کفرن، ناشکری بھی کی نا، دونوں طرح سے کفر بھی کیا اور ناشکری بھی کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق نعمتیں ان سے چھین لی، اور نہ صرف چھین لی بلکہ سزائیں بھی ملی. ظاہر ہے جب کوئی ناشکری کرتا ہے تو اس کو سزا بھی ملتی ہے.
قید سالی کا شکار ہوئے، جنگیں کرنی پڑی، مسلمانوں کے ہاتھوں برباد ہوئے وغیرہ وغیرہ. اور نہ صرف خود برباد ہوئے، اخلوا قومهم دار البوار، اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں لے جاتا ہے. یعنی سرداران قریش ضد اور اناز اور بغض میں آپ کی مخالفت کر کے نہ صرف خود برباد ہوئے بلکہ اپنی قوم کو بھی ہلاکت میں ڈالی. کیونکہ دیکھیں قبائلی نظام تھا، عوام الناس پر ٹوٹل کنٹرول سرداروں کا تھا. تو اگر یہ چاہتے تو نہ خود ہلاکت میں پڑتے نہ قوم ہلاکت میں پڑتی. تو یہ خود بھی ہلاکت میں پڑے اور قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا. اور یہ ہلاکت کا گھر کون سا ہے جہاں انہوں نے لے جا اتارا؟ جہنم. جہنم میں یہ ہے ہلاکت کے گھر. یصلونہا، وہ جلیں گے اس میں. وبئس القرار، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، ٹھہرنے کی جگہ. یصلونہا کا لفظ صلی سے ہے، اور صلی کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، اور خاص طور پر آگ میں داخل ہونا. آگ میں جلنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور قرار چونکہ یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے یعنی ٹھہرنا، اور اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے ٹھہرنے کی جگہ. ٹھیک، تو کتنی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو یہ ہلاکت کا گھر کون سا ہے جہاں یہ قریشی سردار خود بھی گئے اور اپنی قوم کو بھی دار البوار میں اتار دیا؟ جہنم ہے، جس میں وہ داخل ہوں گے اور جلیں گے. یصلونہا، اور کتنا برا ہے قرار پکڑنے کا ٹھکانہ، جہاں خود بھی جائیں گے اور قوم کو بھی لے کر جائیں گے. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ظاہر ہے اس سے برا ٹھکانہ نہیں. اچھا، اس آیت کا ایک عمومی طور پر بھی معنی کیا گیا ہے، یہ تو خاص کانٹیکس ہے. عمومی طور پر یہ معنی کیا گیا کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر عمل نہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ہاں؟ یصلونہا جہنم یصلونہا. اور یہ تو ایک عام سمجھنے والی بات ہے نا. آپ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور آپ کے طریقے پر عمل نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم. یصلونہا وبئس القرار. تو ان دو آیات کا یہ عمومی طور پر معنی کیا گیا ہے کہ جس نے بھی جس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لا کر ان کے طریقے پر، ان کے قرآن پر، لائے ہوئے قرآن پر عمل نہیں کیا تو سمجھ لیں اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، اندادن کچھ شریک، لیدلوا تاکہ وہ بھٹکا دے، عن سبیلہ اس کے راستے سے. قل کہہ دیجئے، تمتعوا فائدہ، اور تم فائدے اٹھا لو. فإنَّ تو پھر بے شک، مسیرکم ٹھکان لوٹنا تمہارا، الی النار آگ کی طرف ہے. اس میں ایک دو الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں. اندادن کا لفظ ہے بنیادی طور پر. اندادن کا جو لفظ ہے یہ ند کی جمع ہے، نون دال دال، ند کی جمع ہے. اور ند کے معنی ہوتے ہیں، کسی کا مائک آن ہے آپ اس کو بند کریں عائشہ. تو اندادن ند کی جمع ہے، نون دال دال. اور ندن کا مطلب ہوتا ہے ذات اور جوہر میں شریک کرنا. جوہر کیا ہوتا ہے؟ جو بھی انسان کے اندر صفات ہوتی ہیں یا کسی بھی شخصیت میں جو صفات ہوتی ہیں، تو ذات کے اندر بھی اور صفات کے اندر بھی شریک کرنا، مد مقابل ٹھہرانا، یہ ندن کا مطلب ہوتا ہے. اور اندادن کیا ہے؟ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اندادن کچھ شریک بنا لیے. اگلا لفظ کیا ہے؟ تمتع. تو آپ کو پتا ہے تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. ٹھیک، اسی سے تو حج تمتع بھی ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہم اسے ایک ہی احرام میں ایک ہی دفعہ جاتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں. اور مسیرہ کا جو لفظ ہے مسیر، یہ اس میں ظرف بھی ہے اور مصدر میمی بھی ہے، اور بہت دفعہ آپ اس کو پڑھ چکے ہیں. اگر اس میں ظرف کے طور پہ مسیر کو لو تو لوٹنے کی جگہ ہے، اگر مصدر کے طور پہ لیں تو معنی کیا ہوگا؟ لوٹنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے. اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے کچھ شریک تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں. کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. کہہ دیجئے تم فائدے اٹھا لو، یعنی دنیا میں فائدے اٹھا لو، پھر یقیناً تمہاری واپسی تو آگ کی طرف ہی ہے. انہوں نے اللہ کے شریک بنائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتوں کی، اتنی جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں
اس کی شکر گزاری کرنے کے بجائے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے شریک بنا ڈالے، خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکایا۔ تو قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تو کہہ دیے ٹھیک ہے دنیا میں تھوڑے تمتع فائدہ اٹھا لو، پھر یقیناً تمہاری واپسی تو آگ کی طرف ہے۔ تو یہ ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے کفار مکہ کو، اور پھر جو کوئی بھی اس طرح کا طرز عمل رکھتا ہے کہ دنیا میں گم ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ شریک تو آج بھی ٹھہراتے ہیں نا، ذات میں نہیں ٹھہراتے لیکن جوہر میں تو ٹھہرایا جاتا ہے نا، یہ نہیں ٹھہرایا جاتا۔ تو جو کوئی بھی اس طرح سے کرتا ہے اس کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، باز آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو کیا ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اٹھا لو فائدے اس میں، ہمیشہ کی زندگی میں تو پھر آگ ہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اللہ کا کفر کر کے، ناشکری کر کے کتنے دن فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہاں کتنے دن اٹھا سکتا ہے؟ پوری دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، ساتوں من النہار ہے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی میں اس کو نار عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو کہی گئی نا، آپ یہ جملہ اپنے اندر بہت ڈیپتھ رکھتا ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، فائدے اٹھا لو دنیا میں، کتنی دیر کی دنیا ہے، کتنا رہنا ہے۔ یہ بات اگر ہم سمجھ لیں نا تو سمجھ لیں ہم کامیاب ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہی بات اکثریت سمجھتی نہیں ہے۔ کیا نہیں سمجھتی؟ کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی تھوڑی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کے بعد شروع ہوگی، زندگی تو وہ ہے جو آخرت کے بعد شروع ہوگی، جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اسی لیے وہ آپ دیکھیں نا، وہ جو ایک بہت مشہور بک ہے اس کا نام ہی یہ رکھا ہے رائٹر نے کہ جب زندگی شروع ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی زندگی ہماری کب شروع ہوگی؟ ہاں، اصل ہم جینا کب شروع کریں گے؟ آخرت کے بعد۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے آپ کا اور میرا۔ تو اگر ہم اس کو امتحان سمجھتے ہی نہیں، قل تمتعوا تو اس پہ کہا جائے گا فإن مصيركم إلى النار۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ایمان والوں کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ہی لیے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل، ہاں جی، قل لعبادی الذین، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، لعبادی میرے بندوں سے، الذین وہ جو آمن و ایمان لائے۔ سب سے پہلے تو غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بندے کس کو کہہ رہے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ تو کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے، کیا کہہ دیجئے؟ یقیم الصلاۃ، کہ وہ قائم کریں نماز، وینفقوا دوسرا کام، اور وہ خرچ کریں، انفاق کریں، مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہے ہم نے انہیں، اس رزق میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ کیسے خرچ کریں؟ سرًا بھی کریں، چھپ کر، وعلانیہ اور علانیہ طور پر بھی کریں، من قبلی اس سے پہلے پہلے خرچ کرنے، این یاتیا کہ آ جائے، یوم وہ دن، لا بیع کہ نہیں کوئی تجارت، فی ہی جس میں، ولا خلال اور نہ کوئی گہری دوستی۔ تو بیع تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کے لیے، اور خلال کا جو لفظ ہے وہ مصدر ہے باب مفاعلہ سے، اور اس کے معنی ہے دوستی، دوستی کرنا، گہری دوستی ہوتی ہے خلال سے۔ خلیل بھی اسی سے ہے نا، ابراہیم خلیل اللہ جو، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی سے۔ تو ترجمہ ایسے ہے اس کا کہ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ خرچ کریں۔ کب خرچ کریں؟ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی گہری دوستی ہوگی۔ اہل ایمان سے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ حکم دے سکتے تھے نا، یا ایھا الذین آمنوا، تو ڈائریکٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ تاکہ زیادہ تاکید ہو سکے، اسٹریس کے لیے دیا جا رہا ہے کہ اس خاص کام کے لیے کسی خاص کو مخصوص کیا گیا ہے۔ آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو جو ایمان لائے، کون ہے یہ بندے ویسے، ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں؟
कौन है, कहाँ रहते हैं जी, कहाँ है ये वादी अल्लज़ीना आमनू? मैम हम बताएं हैं। कौन है जी हम हैं सर, ये हम अल्लाह लोग का हैं। रब्बी मखलूक। हम जाहिर है ये जी हम मुसलमान ही हैं, हम हम मोमिन ही हैं, हैं। जी, हमारे मैं लिए और कहा आप ही जा हैं। रहा है और बस ये ये एजाज समझ है लें अल्लाह कि का। आपसे और मुझसे खिताब है। ठीक हो गया? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपको बता दें, मुझे बता दें कि ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, ये अब आपके जरिए से हिदायत की जा रही है, क्योंकि हिदायत बहुत खास है, तो खास बंदे के जरिए की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों से बताएं जिन्होंने कलमे तैयबा पढ़ लिया है और जो उसको दिल में जमा लेना चाहते हैं, जमा कर उसके मुताबिक अमल करना चाहते हैं, तो वो क्या करें? नंबर 1, युकीमुस सलाह करें, नमाज कायम करें, आज़ा से ईमान का सबूत दें, अमल बिल जवारे करें। ये ईमान का तकाजा है कि ईमान लाकर नमाज कायम की जाए। अगर ऐसा ना किया तो ईमान नाकिस है। पता चल रहा है साइंस के नहीं? नमाज के बारे में ये एक और सबूत है सामने। ये पहला हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है कि मेरे बंदों को बता दें कि कामयाब होना है तो क्या करें? युकीमुस सलाह करें, नहीं किया तो ईमान नाकिस है। ईमान की नेमत जो ईमान वालों को दी गई है, उसकी शुक्रगुजारी है कि खालिक की इबादत की जाए। और नमाज कायम करने में बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप कई दफा पढ़ चुके हैं। युकीमुस सलाह, ये एक पूरी शरई इस्तिलाह है। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल सा हुक्म नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। खुद पढ़ें, आसपास के रहने वालों को हुक्म दे नमाज का। कायम करने की बात है, आदाब और शराइत के साथ कायम करें। पूरी जो कुछ भी नमाज के अरकान है उसकी उसको अच्छी तरह से समझ के उसके साथ कायम करें। तो ये पूरी एक शरई इस्तिलाह है युकीमुस सलाह। ना सिर्फ खुद पढ़ें, दूसरों से भी पढ़वाएं, नमाज बाजमात का एहतमाम करें, ये सब युकीमुस सलाह में आता है। दूसरा काम क्या करें? वयुनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और हमने उन्हें जो रिज़्क दिया है उसमें से छुपा कर और दिखा कर भी खर्च करें। यानी अब मिम्मा से क्या पता चल रहा है? उसमें से जो, यानी सब कुछ नहीं खर्च करने को अल्लाह ताला ने कह दिया, कुछ ना कुछ उसमें से खर्च करना है। मिम्मा, उसमें से जो रिस्क दिया है वो अल्लाह के लिए भी उसमें से खर्च करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो उन्हें रिस्क दिया है, आपका अपना कुछ नहीं था। मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने दिया है तुमको रिस्क, तो दिया हमने तो हमारे लिए भी कुछ खर्च करो ना भाई। ये सब कुछ अपने ही ऊपर खर्च करना है या इसराफ और तबजीर में करना है या दिखावे के लिए करना है? नहीं, हमने रिस्क दिया है तो हमारे लिए खर्च करो। रिस्क हमारा अता करदा है, आपका अपना नहीं है, हमने दिया है, तो हमारी राह में खर्च करें। और ये भी याद रखें कि रिस्क में सिर्फ खाना पीना नहीं आता। और रिस्क का लफ्ज जो है ना, ये बहुत वास्ट मानी रखता है, इसमें हर चीज आती है। जैसे आपकी स्किल है, सलाहियत है, माल दौलत भी है, औलाद भी है, आपका वक्त भी है, हर चीज रिस्क है। तो ये हर चीज में से खर्च करो, अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला ने जो चीज आपको कोई स्किल दी है, फर्ज करें आपको बोलना आता है तो बोलें, कुछ थोड़ा अल्लाह के लिए भी बोलें। आपको लिखना आता है तो लिखें, अल्लाह के लिए भी कुछ लिखें। ठीक है, कुछ ना कुछ देखिए, हाँ, कुछ ना कुछ हुनर तो हम में से हर किसी के पास होता है। हर किसी को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ हुनर से नवाजा है, तो उसमें से कुछ ना कुछ मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कुछ तो खर्च करें अल्लाह के नाम, कुछ तो करें ना। हम्म? बोलना किसने सिखाया? हाँ? अल्लाह ताला ने। जबान किसने दी? अल्लाह ताला ने। तो क्या उसकी शुक्रगुजारी ये नहीं होती कि हम कुछ अल्लाह के लिए भी बोलें? कभी तो बोलें, किसी के सामने तो बोलें, किसी को तो अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करें। फिर अपनी स्किल्स देखें। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ, और पढ़ा लिखा दुनियावी तौर पर होना दीन फैलाने की राह में बहुत हेल्पफुल होता है। जितना इंसान पढ़ा लिखा होता है उसको दीन फैलाने में उतनी आसानी होती है। तो फिर सोचें जरा कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं हमसे, मुझसे और आपसे, क्या हुक्म दे रहे हैं। नमाज कायम करने के बाद जो कुछ भी आपको दिया है उसको खर्च करें। तो बहरहाल अगर हम इसको सदकात के हिसाब से लें तो सदकात छुपाकर भी करना चाहिए, सिर्रन, और अलानिया भी करना चाहिए, दिखाकर भी करना चाहिए। छुपाकर जो सदका किया जाता है उसमें ज्यादातर नफली सदकात आते हैं कि उनको छुपा कर देना चाहिए ताकि नीयत खालिस रहे। और जैसे जो वो हदीस है जिसमें 7 लोग अर्श के साए तले होंगे,
اس میں ایک کیٹیگری وہ ہے نا کہ جس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا. تو اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ صدقہ چھپا کر بھی کرنا چاہیے. کبھی ایسے بھی صدقہ کرے کہ آپ کے گھر میں بھی کسی کو نہ پتا ہو کہ آپ نے اللہ کے لیے کچھ دیا. کچھ معاملات تو صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونا چاہیے نا، کہ نہیں ہونا چاہیے. تو چھپا کر اس لیے دینا چاہیے. اور نفلی صدقات کے بارے میں زیادہ ہی حکم ہے تاکہ نیت خالص رہے. اور علل اعلان بھی صدقات دینا چاہیے، علانیہ بھی. صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے اس کو اعلانیہ بھی دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، تحریک و ترغیب ملے کہ ہاں زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح جو دین کی ترویج کے لیے دیتے ہیں ہم، ترویج کا مطلب ہوتا ہے رواج دینے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کو بھی آپ اعلانیہ انفاق کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے کہ ہم بھی کچھ کریں، دین کے لیے انفاق کریں. ٹھیک ہو گیا. بہرحال اللہ کا حکم یہ ہے کہ چھپا کر دو یا دکھا کر دو، لیکن دو ضرور، مما رزقناہم، دو ضرور. تو صدقہ کرنا ہے، ہر کسی کو دینا ہے. اور صدقہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، صرف روپیہ پیسہ صدقہ نہیں ہوتا. چاہے تو کسی کو ہنر سکھا دیں، کسی کو راستہ دکھا دیں، مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہوتا ہے. اور ہر صبح انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے. اور چاشت کی نماز اگر انسان پڑھ لے، چاشت کی، تو انسان کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. جیسا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، حدیث ہے صحیح مسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، بس ہر ایک تسبیح یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، امر بالمعروف، اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر. اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں. کیا پتہ چلا؟ چاشت کی نماز سے آپ کا 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. تو بڑی فضیلت ہے چاشت کی نماز کی. اور ایک صبح آپ سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ کے 15 منٹ کے بعد آپ اشراق پڑھتے ہیں، اور اس کے کچھ دیر بعد جو ہے چاشت کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور وہ کچھ دیر رہتا ہے 1-1.5 گھنٹہ. تو چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے. تو اہل ایمان کو یہ سب نیک عمل کرنے ہیں، لیکن کب کرنے ہیں؟ ایک ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے، وقت محدود ہے، کھلا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، کھلا ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے. کب تک کرنے ہیں آپ نے یہ کام کہ آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے اور خرچ کرنا ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. ایک ٹائم فریم ہے، من قبلی، اس سے پہلے، یاتیا کہ آ جائے، یومن، وہ دن آ جائے، الا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی گہری دوستی کام آئے گی. تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کرنے ہیں یہ کام. اس دن کوئی تجارت نہیں ہو سکے گی کہ اچھا کہ تم مجھ سے اتنے پیسے لے لو اور اپنی نیکی مجھے دے دو. کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا. کوئی دوست، عزیز رشتے دار، کوئی گہرا دوست آپ کا جو ہے بہت ہی بیسٹی اپنی نیکی آپ کو نہیں دے گا. تو وہ دن کون سا ہے؟ من قبل یاتی یوم، کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. لیکن بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کی قیامت تو مرنے کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے. تو سمجھ لیں کہ پھر اس سے مراد، یوم سے مراد مرنے کا دن بھی اور قیامت کا دن بھی، دونوں ہی ہیں. تو مرنے سے کے دن کو اگر ہم مراد لیتے ہیں تو مرنے کے دن سے پہلے پہلے یہ سب نیک کام عمل کر لو کہ موت آ جائے یا قیامت ہی آ جائے. دونوں باتیں کی جا رہی ہیں نا. بہت امپورٹنٹ ترین آیات چل رہی ہیں آپ کے، یہ سمجھ لیں بس. تو بہت ہی ذرا جاگ کے بیٹھیں اور سنیں اور سمجھیں. بے یومن سے مراد دونوں ہیں، مرنے کا دن یا قیامت کے دن. مرنے سے پہلے پہلے یہ سب نیک عمل کر لو، یا قیامت آنے سے پہلے، کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. موت بھی آ گئی تو کوئی خرید و فروخت ہوگی؟ کوئی گہری دوستی کام آئے گی؟ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، قیامت میں بھی یہی مسئلہ ہے، کوئی خرید فروخت نہیں ہوگی، نہ کوئی گہری دوستی کام آئے گی. اور یہ ٹاپک جو ہے کئی جگہ قرآن میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے. سورہ البقرہ میں پڑھا تھا، آیت نمبر 133 ہے البقرہ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ
वला तनफउहा शफाअ वला हुम युनसरून, और उस दिन से डरो कि जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ भी काम नहीं आएगा, शैया, कुछ भी काम नहीं आएगा, जरा सा भी काम नहीं आएगा, ना उससे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना उसे कोई सिफारिश नफा देगी, और ना ही उसकी मदद की जाएगी। सूरह अल बकरा में ही आया था, आयत नंबर 254 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू, ऐ लोगो जो ईमान लाए खर्च करो, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से जो हमने रिज़्क दिया है तुमको, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यातिया यौमुन ला बैउन फीह वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, उस दिन के आने से पहले खर्च करो जिसमें ना खरीद फरोख्त होगी, ना कोई गहरी दोस्ती या सिफारिश काम आएगी, और कुफ्र करने वाले ही जालिम हैं। सूरह अल-ज़ुख़रुफ़ में आता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन, उस दिन मुत्तकीन के सिवा तमाम गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ठीक, तमाम लोग मुत्तकीन के अलावा एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अब ये जो आयत है इसका थोड़ा सा मैं आपको तफसीर बताती हूँ सूरह ज़ुख़रुफ़ की, कि ये क्या बात कही जा रही है। कयामत के दिन कहा जा रहा है अल अखिल्ला, अल अखिल्ला जो है खलाल की जमा है ना, खलील की, यानी गहरे दोस्त, बिल्कुल जो आपके बेस्टी होते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो गहरे दोस्त भी हैं वो भी रोज़े क़यामत दुश्मन बन जाएंगे, मगर मुत्तकीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। यानी कयामत को दीनी दोस्ती के अलावा सब किस्म के दोस्त बाहम दुश्मन बन जाएंगे। कयामत के दिन सिर्फ वो दोस्तियां बरकरार रहेंगी जिनकी बुनियाद तक़वे पर होगी, जिन्होंने सिर्फ अल्लाह की खातिर और अल्लाह के दीन की खातिर एक दूसरे से दुनिया में दोस्ती रखी होगी। बाकी सब किस्म की दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो जाएंगी, और सिर्फ दुश्मनी नहीं, एक दूसरे से झगड़े लड़ाइयां भी होंगी, एक दूसरे पर इल्जाम भी धरेंगे गहरे दोस्त कि फला मेरी गुमराही का बाइस बना और फला बना, तो इसको जरा दोहरा अजाब दिया जाए। लेकिन वो लोग जिन्होंने इल्लल मुत्तकीन, जिन्होंने तकवे की बुनियाद पर दोस्ती रखी होगी, नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन किया होगा, तावनु बिल बिर्रि व तकवा किया होगा, अल्लाह के दीन के कयाम की खातिर आपस में मुश्तरका कोशिशें की होंगी, मिल के कोशिशें की होंगी, दीन के रिश्ते को सब रिश्तों और मोहब्बतों से मुकद्दम समझा होगा, ऐसे लोग फिर क्या होंगे, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान आम होगा कि आज क़यामत के दिन तुम्हें किसी परेशानी का खौफ नहीं रखना चाहिए, और ना ही अपनी साबका जिंदगी पर कुछ मलाल होना चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजार दी। ये असल में जो आयत मैंने आपको अभी बताई है ना कि अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन, सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत है, आयत नंबर 67 है, और इससे अगली आयत यही है जिसका मैंने आपको तफसीर बताई है। अगली आयत है 68, या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून, ऐ मेरे बंदो, ना तुम उस दिन तुम्हें कोई खौफ होगा और ना ही तुम गमज़दा होगे। कौन से बंदे? मुत्तकीन। तो जो मुत्तकीन है सिर्फ वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे, उनकी दोस्तियां उस दिन कायम रहेंगी, और वो कहाँ पर होंगे? अल्लाह की खातिर दोस्ती रखने वाले अर्श अजीम के साये तले होंगे। और इसी तरह यानी जो तकवे वाले हैं वो एक साथ होंगे और वो दोस्ती से मुकरेंगे भी नहीं, और उनकी दोस्ती एक दूसरे को उस दिन फायदा भी देगी। फायदा किस तरह देगी? हम्म? क्या जिस तरह यहाँ पर दीन के लिए एक दूसरे को फायदा देते थे, तो वहां भी दीन के खातिर इकट्ठे होंगे ना, तो फायदे में रहेंगे, इकट्ठे अर्श के साए तले होंगे। और क्या चीज फायदा देगी? जिन अमाल का यहाँ पर जिक्र हुआ है, नेक अमाल जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये काम कर लो इससे पहले कि वो दिन आ जाए। हाँ, कौन सा? युकीमुस्सलाह व युनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, ये दोनों जो अमाल है ये काम आएंगे इंसान के उस रोज। तो नमाज का जहां तक ताल्लुक है, पांचों नमाजों की फजीलत के मुतालिक तो बहुत ज्यादा हदीस आती हैं। कुछ आपको सुनाती हूँ कि अल्लाह ताला क्यों नमाज का हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि नमाज तो बहुत फायदेमंद चीज है और वहां पर बहुत काम आने वाली चीज है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हुकूक अल्लाह में से जो हिसाब किताब होगा उसमें सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। एक नमाज भी अगर बिला उज़र के छोड़ी तो जवाब दे होना पड़ेगा। तो बहरहाल कुछ अहादीस हैं नमाज के मुतालिक।
पहली हदीस मुस्लिम की है, सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या समझते हो, अगर तुम में से किसी के घर के सामने नहर हो जिससे वो हर रोज 5 मरतबा नहाता हो, तो क्या उसके जिस्म का कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगा? साहबा ने अर्ज किया, उसका कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। तो आपने फरमाया, यही 5 नमाजों की मिसाल है, अल्लाह ताला उसके जरिए से गुनाहों को साफ कर देता है। सही मुस्लिम। तो देखें, नमाजी जो होता है उसके सगीरा गुनाह माफ होते रहते हैं ना, एक नमाज से दूसरी नमाज तक। कबीरा के लिए माफी मांगना जरूरी है। दूसरी हदीस है सुनन अबू दाऊद की। सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आपने चांद की तरफ नजर उठाई, जबकि रात 14वीं की थी और चांद खूब चमक रहा था। आपने फरमाया, तुम अपने रब को देखोगे, अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम, जैसे इसको देख रहे हो, और उसके देखने में कोई जमघटा नहीं होगा। चनाचे अगर कर सकते हो तो ये करो कि सूरज निकलने और गुरूब होने से पहले की नमाजों, यानी नमाज फजर और असर में मगलूब ना हो जाओ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा। सूरह तौहा की आयत है, आयत नंबर 130 तौहा। और इसका मानी क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, बस अपने रब की हमद बयान कर सूरज तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले। यहाँ तक हदीस के अल्फाज हैं। अब बात यह है कि आपने दो नमाजों का जिक्र किया कि असर और फजर में मगलूब ना होना, तो तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे देखने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो इससे क्या क्या ये कहा जा रहा है कि सिर्फ फजर और असर की नमाज पढ़ लो, बाकी तीन छोड़ दो? नहीं, ये बहुत समझने की बात है। असल में ये दो नमाजें इंसान के ऊपर बहुत भारी होती हैं। फजर तो बहुत ही भारी होती है, सोते में से नींद छोड़ के उठना होता है। और जो सलफ सालिफीन गुजरे हैं ना, पुराने बुजुर्ग लोग, वो कहते हैं फजर वही अदा कर सकता है जिसको अल्लाह से मोहब्बत। तो फजर तो वैसे ही मुश्किल है उठना, और फिर अगर उठ भी जाए तो हम दुनिया में इतने खुबे हुए हैं कि नमाज नहीं पढ़ पाते, नहीं नहीं देर हो रही है, ऑफिस की देर हो रही है और स्कूल की देर हो रही है और बच्चों ने जाना है, वगैरह वगैरह। और असर की नमाज के वक्त क्या होता है, दुनियावी काम अपने उरूज पे होते हैं। यूनिवर्सिटी से घर आना होता है, ऑफिस से घर आना होता है, कारोबार उरूज पर होता है, दुकानदारी चल रही होती है, नमाज कम पड़ेगी। तो जो इन दो नमाजों की पाबंदी कर लेता है ना, वो बाकी तीन भी पढ़ लेता है। असल में मसला ये, जरूरी तो पांचों हैं, लेकिन इन दो की इसलिए ताकीद की गई, ये हिकमत और मसला है कि इन दो की पाबंदी कर ली तो दरमियान वाली अब दो तीन खुद ही पढ़ ली। अगली हदीस है सही मुस्लिम की। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त या शाम के वक्त मस्जिद जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में जियाफत तैयार करता है, दावत। जब भी वो सुबह या शाम के वक्त मस्जिद जाता है तो अल्लाह ताला के लिए जन्नत में उसके लिए दावतें तैयार हो रही होती हैं, जब जाएगा तो मिल जाएंगे। मस्जिद जाने की फजीलत है। अगली हदीस है ये सही मुस्लिम की हदीस है, सैयद अबू मूसा अशरी से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अल बरदैनी दखल अल जन्नह, जिसने दो ठंडे वक्त की नमाजें अदा की वो जन्नत में दाखिल होगा। और ये ठंडे वक्त की नमाजें फिर कौन सी हैं? फजर और असर की हैं। ठीक है। फिर है जनाब हदीस है मसनद अहमद की। रसूलुल्लाह, ये सदके के मुतालिक हदीस है कुछ, ये तो नमाज की आपको मैंने बताई थी। यहाँ दो चीजों के बारे में कहा गया ना, एक तो कहा गया कि नमाज कायम करो, और दूसरा खर्च करो अल्लाह की राह में। तो खर्च करने में बहुत सारी चीजें आती, लेकिन हम यहाँ पर सदके को देखते हैं, सदके के बारे में क्या हदीस है, सदके की फजीलत के मुताबिक के हिसाब से फजीलत हदीसें। पहली हदीस मुस्नद अहमद की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने सदके के साए तले होगा यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। तो सोच लें, जितना सदका उतना साया मिल जाएगा, जब कोई साया नहीं होगा। अगली हदीस है सही मुस्लिम की, सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स पाकीज़ा माल से कोई भी सदका करता है और अल्लाह ताला पाकीज़ा माल ही कबूल फरमाता है, तो रहमान उसे अपने दाएं हाथ में लेता है, चाहे वो खजूर का एक दाना हो, तो वो उस रहमान की हथेली में फलता फूलता है, हत्ता के पहाड़ से भी बड़ा हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम अपने बछेरे या ऊंट के बच्चे को पालते हो। अगली हदीस भी मुस्लिम की है। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی. نبی فرما رہے ہیں صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. اور دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا. اور نمبر 3، کوئی شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت ہی زبردست حدیث ہے. 3 چیزیں اس میں بتائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کہی کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، مال بڑھتا ہے. دوسری بات بڑی زبردست بتائی، معاف کرتا ہے جب کوئی انسان کسی کو تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اس کو بڑھاتے ہیں. عزت گھٹ نہیں جاتی. ہم تو کہتے ہیں نا ناک کٹ جائے گی، اللہ نبی فرما رہے ہیں عزت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے. اور نمبر 3، کوئی شخص اللہ کی خاطر انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بلند کر دیتا ہے. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا کہ اہل ایمان کے کیا ہدایت کی گئی ہے؟ اہل ایمان کو کیا کرنا ضروری ہے کہ نماز کے ذریعے سے اور صدقات کے ذریعے سے ایمان کا عملی ثبوت بھی دیں کہ کلمہ طیبہ کو انہوں نے دل میں بسا لیا ہے، گڑا لیا ہے، ٹھیک ہے، راسخ کر لیا ہے. تو عمل بالجوارے کر کے دکھائیں، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی ایمان والے ہیں. تو اب ایمان کے آپ کو میں نے کل ہی بتایا تھا 3 کمپوننٹ ہیں. ایک بھی کم ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح. زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دل سے تصدیق کرنا، دل کو پتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر تمام جو جوارے ہیں، اعضاء کو کہتے ہیں جوارے، اس سے بھی آپ نے یہ کام کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ جو 2 کام بتائے گئے ہیں یہ عمل بالجوارے ہیں. تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی ایمان والے ہیں. تو یہ آیت میں دراصل جو پیچھے کلمہ طیبہ کی بات ہوئی نا، یہ دل میں اتار کر جو انسان اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے اسی کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں کہ جو کلمہ طیبہ کو دل میں راسخ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے اعمال کس طرح ہو جاتے ہیں، اس کے عمل کے اثرات کیا ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کا اخلاق اور کردار کیا ہوتا ہے، ان کا عمل کیا ہوتا ہے اور ان میں تبدیلی کیا آتی ہے. یہ آیت یہ ایکسپلین کر رہی ہے. پھر وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں جو کلمہ طیبہ کو دل میں اتار لیتے ہیں، قرآن سے جڑ جاتے ہیں، تو پھر تو وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، دوسروں سے بھی کرواتے ہیں، پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں، ہر چیز سے خرچ کرتے ہیں. چاہے کوئی بھی چیز ہے اس میں اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، اپنے وقت میں سے نکالتے ہیں، اپنی بولنے میں سے نکالتے ہیں، اپنے لکھنے میں سے نکالتے ہیں، اپنے گھر میں سے نکالتے ہیں، اپنے مال میں سے نکالتے ہیں، ہر جگہ سے نکالتے ہیں. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل من السماء ماء اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا بھی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقا لکم تمہارے لیے رزق، وسخر اور اس نے مسخر کی، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتیاں، لتجریہ تاکہ وہ چلے، فی البحر سمندر میں، باہر کہتے ہیں سمندر کو، بھی امر ہی اس کے حکم سے، وسخرا اس نے مسخر کی، لکم تمہارے لیے، انہار نہریں. الفاظ دیکھ لیں، ایک تو ثمرات ہے، ثمر کی جمع ہے، یہ ابھی آپ کو بیچ میں بتاؤں گی میں. سخرا کا جو لفظ ہے مسخر، اس کے معنی ہوتے ہیں استراری اطاعت کرنا. مسخر جو چیز ہوتی ہے نا، سخرا کا مطلب ہے استراری اطاعت، کسی چیز کا وہی کام کرنا جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے. اور سخرا میں چیز کا اپنی مرضی کا عمل دخل نہیں ہوتا، ٹھیک، وہ استراری طور پر اطاعت کر رہی ہوتی ہے. اور کوئی نیا لفظ اس میں ہے نہیں. ترجمہ سناتے ہیں پھر آپ کو آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق ثمرات پھل نکالے، اور کیا کیا، تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دی ہیں. فلک جو ہے اسم جنس ہے، اس میں کشتی اور کشتیاں سب آتا ہے. تو کشتیاں مسخر کر دی ہیں تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہریں مسخر کر دی. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، اور پانی سے کیا کیا، تمہارے لیے بطور رزق پھل نکالے. تو یہاں پر
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا اظہار ہے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو سب کے لیے عام ہیں اور جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ اور اظہار کیوں ہے نعمتوں کا؟ تاکہ مومن مزید شکر گزاری کریں، اور جو کافر ہیں ان کو اللہ کی وحدانیت اور عظمت کا احساس ہو اور کفر اور ناشکری سے باز آ جائیں۔ تو سب سے پہلے اس نے زمین اور آسمان بنائے، پھر کیا کیا اس میں کیسے کیسے نظام بنائے، دیکھیں اور سوچیں۔ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے ثمرات نکالتا ہے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ اب آسمان سے بارش برستی ہے اور بہت زبردست سائیکل ہے، اس کی زمین و آسمان کی بڑی زبردست کوارڈینیشن ہے جو اللہ ہی کے حکم سے ہے کہ پہلے بخارات بھی زمین سے ہی اٹھتے ہیں، اوپر جا کے بادل بنتے ہیں، پھر اوپر سے آسمان بارش برساتا ہے، پھر زمین میں آتی ہے، پھر اس سے ثمرات نکلتے ہیں بطور رزق۔ یہ سارے کمالات کس ذات کے ہیں؟ دوسری بات نوٹ کرنے کی آپ کی یہ ہے کہ یہاں ثمرات کا لفظ آیا ہے اور پیچھے پھلوں کے لیے اکل کا لفظ آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ابھی کل ہی شاید آپ نے پڑھا ہے۔ تو وہاں بھی پھل لکھا تھا، یہاں بھی پھل لکھا تھا، لیکن دونوں میں فرق ہے، تو اس فرق کو نوٹ کر لیں۔ اکل پھل کو کہتے ہیں ڈائریکٹلی، فروٹ کو کہتے ہیں اکل، لیکن ثمر کا جو لفظ ہے نا، ثمر، درخت کا ہر کارآمد حصہ جو ہوتا ہے اس کو ثمر کہتے ہیں، چاہے پتے اس کے کارآمد ہو، چاہے اس کا بھوسا کارآمد ہو، وہ سب ثمر ہوتا ہے، چاہے اس کی چھال کارآمد ہو، تو درخت کا ہر کارآمد حصہ ثمر کہلاتا ہے۔ زمین سے بیج پھوٹ کر جو بھی نکلتا ہے وہ ثمر ہے، تو ثمر کا معنی ہے کام اور کوشش کا نتیجہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا محنت کا ثمر۔ تو جو چیز بھی کوشش کے بعد نکلے اور کارآمد ہو تو وہ ثمر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ زمین سے کیسے ثمرات نکلتے ہیں، جو نہ صرف رزق ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ نکلتا ہے۔ کپاس نکلتی ہے، کاٹن، جس سے داغا بنتا ہے، پھر کپڑا بنتا ہے، اور بھی آپ کے رضائیاں وغیرہ بنتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو کھانے میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی ثمرات جس سے بنائی جاتی ہے۔ آئل بھی زمین کی چیزوں سے ہی نکلتا ہے، کینولا سے نکالتے ہیں، یا آپ اولیو سے نکالتے ہیں، یا جس سے بھی نکالتے ہیں۔ اور بھی بہت کچھ زمین سے نکلتا ہے ثمرات کے طور پر، چوپاؤں کی غذا نکلتی ہے، نباتات بھی بارش سے اگتی ہیں، اور اگر چوپاؤں کی غذا زمین سے نہ نکلے تو نہ دودھ ہو، نہ گوشت آپ کو میسر آ سکے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے بارش برسا کر ثمرات کے ذریعے سے رزق دیتا ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو زمین پر ایک جاندار بھی نہ بچے، اور انسان لاکھ کوشش کر کے بھی بارش نہیں برسا سکتا۔ بارش کا برسنا اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آج آپ کتنے شکر گزار ہو رہے ہیں، تو کیا انسان نے بارش برسا لی؟ بہت ترقی کر لی تو کیا بارش برسا سکتا ہے؟ نہیں برسا سکتا۔ اللہ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے رزق نکالتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور وہ تمہارے لیے کشتیاں اس نے مسخر کر دی ہیں تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں۔ کشتیاں مسخر ہیں اور سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشتیاں بنانا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے سکھایا ہے؟ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلی دنیا کی کشتی بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے مطابق اور اپنی نظروں کے سامنے بنوائی تھی۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ وَوَحْيِنَا وَأَعْيُنَا، ہماری نظروں کے سامنے اور وحی کے مطابق بناؤ۔ پھر جو بھی کشتیاں چلتی ہیں اس میں اگر طبعی قوانین سے مدد نہ لی جائے تو وہ کیسے چل سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہوا بند کر دے تو کشتی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ اور یہ بات سورہ شورا میں آتی بھی ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 33 ہے، شورا مشورہ، شورا 33 ہے۔ ان یشاء یسکن الریح فضللنا رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو یہ جو کشتیاں ہیں وہ کھڑی کی کھڑی رہ جائیں پانی کی سطح کے اوپر۔ بے شک اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے کے لیے اور بہت شکر کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو کشتیاں بھی مسخر ہیں۔ سوچ لیں اگر اللہ تعالیٰ ہوا نہ چلائے کشتیاں کیسے چل سکتی ہیں؟ اور ایک اور بات بھی ہے، بحری جہاز کو سوچ کے دیکھیں کیسے پانی پر کھڑا رہتا ہے، اور آپ سوئی ڈالیں پانی میں تو ڈوب جاتی ہے۔ ہاں؟ تو یہ بھی سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟
क्योंकि हर चीज मुसक्खर है, पानी भी मुसक्खर है, हवा भी मुसक्खर है, और कश्ती भी मुसक्खर है। और सख्खर लकुमुल अनहार, उसने तुम्हारे लिए नहरें भी मुसक्खर की हैं। जहां से चाहो दरिया में से नहरें निकाल लेते हो ना, और उनसे आप पाशी होती है। आप दरिया को चीर के उसमें से नहरें निकालते हैं ना, तो वहां से आप पाशी होती है, खेतों को सैराब किया होता है, बिजली भी बनती है, और भी बहुत सी जरूरियात जिंदगी पूरी होती हैं। लेकिन याद रखिए, नहरें तो निकाली जा सकती हैं, लेकिन पूरे दरियाओं का रुख अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं मोड़ा जा सकता। ये भी बहुत बड़ी अल्लाह की कुदरत है। दरिया का रुख मोड़ने की आप कोशिश करेंगे ना, तो वो दोबारा अपने रुख पर आ जाता है और सब कुछ बहा कर ले जाता है। तो नहरें मुसक्कर हैं, दरिया मुसक्कर नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो सख्खर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन वो सख्खर लकुम लैला वन नहारा, और उसने मुसक्कर किया तुम्हारे लिए सूरज को भी और कमर को भी, चांद को भी। ये दो लगातार चलने वाले हैं। अब दाई बहन के अगर तर्जुमे में दो नहीं लिखा हुआ है तो दो लिखें, ठीक है, क्योंकि ये तस्निया इसम फाइल तस्निया मुजक्कर है, ठीक है। इसम फाइल तस्निया मुजक्कर है, दाई बहनी। और ये किस वर्ड से? दाब्बा से। दाब, वो जो आपने पढ़ा ना, कदा बे आले फिरौन, दाब। ये वर्ड याद है कि नहीं याद है? कदा बे आले फिरौन, हालत मानिंद फिरौन की, आले फिरौन की। तो दाबी का जो लफ्ज है ना, दाल हमजा और बे, दाबी, उसके मानी होते हैं आदत या हालत। मुस्तकिल कोई काम करने से आदत पड़ जाना, एक हालत पर आ जाना, मुसलसल चलते रहना, ये दाबी का मतलब होता है। दाल हमजा बे, हालत, आदत, मुस्तकिल काम करने से आदत पड़ जाना, एक हालत पर आ जाना, मुसलसल चलते रहना। यहाँ दाई बैनी है, दो लगातार चलने वाले, एक हालत पर रहने वाले। तो अल्लाह ताला ने मुसक्कर किया है तुम्हारे लिए सूरज और चांद को, जो दो मुसलसल चलने वाले हैं, मुसलसल चल रहे हैं। और तुम्हारे लिए दिन और रात को भी मुसक्कर किया है। तो सूरज और चांद मुसक्कर हैं, जो मुसलसल चलते हैं, तो और तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। सखरा लकुम है, तुम्हारे लिए। ये बहुत गौर तलब बात है, मेरे और आपके लिए। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सूरज और चांद को मुसक्कर किया है, तुम्हारे फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारी खिदमत में लगे हुए हैं, और मुसलसल यही कर रहे हैं। जिस काम के लिए उन्हें बनाया गया है वही करते चले जा रहे हैं। और सूरज के बहुत से काम हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, हमारी खिदमत कर रहा है। सोचे क्या क्या करता है। उसकी हरारत से ही फसलें पकती हैं, सूरज ना निकले फसलें नहीं पकेगी। फिर सोलर एनर्जी जो आजकल बहुत बड़ा बिजली के असूल का जरिया है, वो भी सूरज से आती है। जिस्म को हरारत मिलती है, विटामिन डी हासिल होता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसी तरह चांद की रोशनी भी बहुत फायदेमंद है, इससे फलों में रस पैदा होता है और रात को रास्ता नजर आता है। और ये दोनों मुसलसल काम कर रहे हैं, मुसलसल चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। दोनों अगर इस तरह मुसलसल ना चलें तो क्या होगा? बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर दाई बहन ना हो ना, मुसलसल ना चले ये दोनों, तो दिन रात में गड़बड़ हो जाएगी। दिन रात ही नहीं होंगे, गर्मी सर्दी नहीं होगी, मौसम नहीं बदलेंगे, दिन नहीं बदलेगा, सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो सोचेंगे अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है कि वो सख्खर लकुम शम्स वल कमर दाइबैनी। तो ये सारा जो हमारी जिंदगी का निजाम है, जितने भी जिंदगी के लवाजिम हैं, उनका सबका सिस्टम सूरज और चांद से वाबस्ता है। और इसी तरह फिर वो सख्खर लकुम लैला वन नहार, तुम्हारे लिए दिन और रात को भी मुसक्कर किया है। दिन और रात भी मुसक्कर है, और ये भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुसक्कर है। और हुक्म के मुताबिक देखिए, छोटे बड़े भी होते रहते हैं। गर्मियों में कभी दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है, कभी छोटा हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है। तो ये सब भी कैसे होता है? हुक्म इलाही के पाबंद है, इंसान के लिए मुसक्कर है, ताकि इंसान दिन को काम करे और रात को आराम करे। अब इसके बारे में भी सोचना है, अगर एक दिन भी कुछ उलट पुलट हो जाए कि दोपहर में से रात शुरू हो जाए, हाँ, तो क्या होगा? हम कितने परेशान हो गए। तो ये भी मुसक्खर है, और कितनी पाबंदी से अपने अपने काम कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते। अगर तवज्जो करें तो एक एक हर तरफ हमें अल्लाह ताला की नेमत नजर आएगी। जो सूरह रहमान में अल्लाह ताला कहते हैं ना, कुल या अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर पता चलता है कि कौन कौन सी नेमत को इंसान जुटला सकते हैं।
اگلی آیت بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، جو آج کی آخری آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ وَآتَاكُمْ، اور اس نے دیا تمہیں، من کل ما سألتموہ، جو کچھ بھی تم نے مانگا اس سے، سوال کیا تم نے اس سے۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننے لگو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، لا تحصوها، نہیں تم شمار کر سکتے انہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بہت بڑا ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ دونوں یہ جو الفاظ ہیں، ظلوم کفار، یہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ ظلوم فعول کے وزن پہ ہے اور کفار فعال کے وزن پہ ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اچھا، اس میں دو الفاظ ہیں، ذرا ان کا فرق بھی دیکھنا۔ تعدو کا لفظ عدد سے ہے، عین دال دار، عام لفظ ہے گننے کے لیے، عدد۔ اچھا، دوسرا ورڈ آیا ہے تحصوہا، تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو تحصوہا کا جو لفظ ہے وہ حسی سے ہے، حسی، آسا، ہا سوات یا۔ آسا کا مطلب ہوتا ہے کنکری مارنا۔ تو جو عرب لوگ تھے وہ کنکریوں کو گننے کے لیے استعمال کرتے تھے، تو اس لیے یہ لفظ بھی گننے کے معنی میں آ گیا۔ لیکن عددہ اور آسا کے معنی میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ تعدو جو عددہ سے ہے، اس کے معنی صرف گننا ہوتے ہیں، اور آسا جس سے توسو ہے، اس میں گننا اور ریکارڈ رکھنا بھی آتا ہے، گننا اور ریکارڈ رکھنا بھی آتا ہے توسوہا، آسا میں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے ہر وہ چیز تمہیں عطا کی جو تم نے اس سے مانگی، جس کا سوال کیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے، اور بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم اور نہایت ہی ناشکرا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی۔ اللہ نے تمہاری ہر مانگ پوری کی، جو تم مانگتے گئے اس نے دیا، چاہے زبان قال سے مانگا یا زبان حال سے مانگا۔ زبان قال کیا ہوتی؟ کہہ کر مانگا، یا زبان حال سے، یعنی حال میں جس چیز کی تم کو ضرورت تھی اس نے بن مانگے دے دی۔ اور بن مانگے بھی کتنی چیزیں دی ہیں، سوچیں کبھی بیٹھ کے، ہم تو گن ہی نہیں سکتے نا۔ لا توسوہا، پانی دے دیا نا، پہلے سے خود ہی دے دیا کہ آپ نے مانگا تھا کہ ہمیں پانی چاہیے، ہاں دے دیا بن مانگے، پیاس بجھانے کے لیے۔ اور پانی میں بھی کتنی چیزیں رکھی ہیں جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے، منرلز ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح غذا بھی اس نے بلا مانگے دیے نا آپ کو، مختلف قسم کی سبزیاں بھی اگائی ہیں، جانور، مویشی جانور بھی دیے ہیں آپ کو کھانے کے لیے، دودھ اس میں سے آتا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، گنتے جائیں ایک میں سے ایک نعمت نکلتی جائے گی۔ جو غذا بھی دی ہے وہ بھی مختلف قسم کی، جو آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہے۔ کسی میں آئرن ہے، کسی میں پروٹین ہے، کسی میں فیٹ ہے، کسی میں وائٹامن ہے، کسی میں کیلشیم ہے۔ جو کچھ انسان کو ضرورت ہے وہ عطا کرتا گیا، بنا مانگے بھی دیا۔ اور جو مانگا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ بھی دیتا گیا۔ ہاں، وہ کیا ہوتا ہے؟ زبان قال سے جو مانگا، یعنی دعا جو آپ نے کی اللہ تعالیٰ سے دنیا کے حوالے سے، جو جائز چیزوں کی دعا مانگی وہ بھی اس نے پوری کی۔ تم مانگتے گئے وہ دیتا گیا، اور کبھی دعا کی قبولیت میں دیر ہوئی تو وہ بھی بھلائی کی خاطر ہوئی، کبھی دعا کے بدلے دوسری آفات ڈال دی گئی یا بہتر چیز دے دی گئی، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی، لیکن قبول ضرور ہوئی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو مسلمان بھی دعا کرتا ہے بشرط ہے کہ وہ گناہ اور خطا رحمی کی نہ ہو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹھیک ہے، جو مسلمان بھی دعا کرتا ہے بشرط ہے کہ وہ گناہ اور خطا رحمی کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اس کی دعا سوال کے مطابق اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یعنی وہ مل جاتا ہے، یا کیا ہے، آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا اس جیسی کوئی تکلیف جو پہنچنے والی ہوتی ہے اسے دور کر دیتا ہے۔ راوی نے کہا تب تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ الادب المفرد کتاب کی ہے، الادب المفرد، اور یہ کتاب بھی امام بخاری کی کتاب ہے، اوتھینٹک بک ہے، امام بخاری کی ہے، اور ادب المفرد کی حدیث نمبر 710۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے، بے شمار ہے نا، شمار تو ہو ہی نہیں سکتا۔
ان کی تعداد کا، ان کی کوالٹی کا تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچنا شروع کرو، تمہاری سانس کا آنا جانا، تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سونگنا، بولنا، تمہاری عقل، فہم، تمہاری آنکھ کے اندر پانی کا ہونا، ٹھیک ہے، انگلیوں کی شکل دیکھو، دماغ کا نظام سوچو، پورے جسم کے مختلف نظاموں کے آپس میں کوآرڈینیشن دیکھو، دماغ کا ان کے اوپر کنٹرول دیکھو، تمام نظام دماغ کے انڈر کنٹرول ہوتے ہیں۔ کھانے کا ڈائجسٹو سسٹم کی طرف غور کرو، کیسے ڈائجسٹ ہوتا ہے اور کیسے خون میں شامل ہو کر جزو بدن بنتا ہے۔ گردوں کی طرف دیکھو، کیسے جسم کو صاف رکھتے ہیں، کیسے ساری چیزوں کو فلٹر کرتے ہیں۔ گردوں کا اتنا زبردست سسٹم ہے، کبھی آپ اگر پڑھیں نا، باقاعدہ فلٹر سمجھ لیں، فلٹریشن پلانٹ ہے۔ جو چیز چاہیے ہوتی ہے واپس ایبزارب کرتے ہیں، جو نہیں چاہیے ہوتی اس کو نکالتے ہیں۔ چہروں کا تناسب دیکھیں، چہرے کی خوبصورتی دیکھیں، 2 آنکھیں رکھی ہیں، 1 ناک رکھی ہے، 2 ہونٹ رکھے ہیں، 2 کان رکھے ہیں، کیا خوبصورتی ہے۔ اور نعمتوں کی طرف آ جائیں، آسمان و زمین میں موجودہ نعمتیں دیکھیں، ہوا، پانی، بجلی، بادل، چاند، سورج، ستارے، پھل پھول، نباتات، پرندے، دودھ دینے والے جانور، تو ایک سے ایک بڑھ کے نعمتیں ہیں، کس کو گنیں گے۔ ہمارے والدین، ہماری تعلیم، ہمارے شوہر، اولاد، گھر بار، سواری، اور سب سے بڑھ کر ہدایت کی نعمت، قرآن کی نعمت، جو زندگی میں نور کرنے والی ہے، جو جنت تک لے جانے والی ہے۔ یہ سب نعمتیں نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور پھر نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ دوسری طرف آ جائیں، قرآن کے ایک ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں دے دی گئیں، صرف پڑھنے پر۔ ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں ہیں۔ مسجد حرام میں ایک فرض نماز کا ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ نعمتیں نہیں ہیں یہ؟ ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، ایک فرض نماز، 1,00,000 گنا۔ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نیکی کا اجر 10 سے 7 گنا تک دیا جاتا ہے، پھر اضافن کثیرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اضافن جو قرض حسنہ دیتا ہے، نشر و اشاعت میں خرچ کرتا ہے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے اجر کتنا ہے، اضافن کثیرہ، پتہ نہیں کتنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ روزے کا اجر بھی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں بندے کو خود دوں گا، پتہ نہیں کتنا دے گا۔ صحت کو دیکھ لیں، اگر صحت ہے، رزق ملا ہے، سکون سے زندگی گزر رہی ہے، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو نعمتیں تو پتہ نہیں کتنی ہیں، جو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کا پھر بھی کیا حال ہے، ان الانسان لظلوم کفار ہے، پھر بھی ظالم و ناشکرہ ہے۔ صرف ظالم و ناشکرہ نہیں ہے، بہت بڑا ظالم ہے، ظلوم ہے، اور بہت ہی بڑا ناشکرہ ہے۔ کیوں؟ دل، زبان اور اعضاء سے اللہ کا شکر گزار ہی نہیں ہوتا۔ اتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں، شکر گزاری کبھی نکلتی ہی نہیں ہے، بہت ہی دل کے ساتھ۔ اعضاء سے شکر گزاری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اسی کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کرتا ہے۔ اور ظالم کیوں ہے بہت بڑا، کہ اللہ کا حق دوسروں کو دے دیتا ہے، دوسروں کے آگے جھکتا ہے، دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ تو بہت ہی ناشکرہ ہے کہ اتنی نعمتیں پاس ہیں، لیکن پھر بھی جو نہیں ایک چیز ملی ہوتی، اسی کا رونا دھونا ہے، اسی کا شکوہ کرتا ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی بہت بڑا ظالم ہے کہ ناشکرہ بن کے اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے نا، ناشکری کا وبال بھگتے گا۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، جبکہ شکر بھی تو تیری ہی نعمت، تو شکر گزاری بھی اللہ ہی کی نعمت ہے۔ اب انہوں نے کتنی زبردست بات کی کہ ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ ہر خیر، ہر ایک چیز اس کی دین ہے۔ اور یہاں پر تو جو اللہ کی نعمتیں نا، اس کے بارے میں تو وہی بات مصادق آتی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ہر وقت ہر طریقے سے شکر گزاری لازم ہے، رونا تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ لیکن انسان کیسا ہے، لظلوم کفار، ناشکرہ اور ظالم، کہ جو ایک چیز نہیں ملی ہوتی اسی کا رونا دھونا۔ کسی کو اگر دولت نہیں ملی، ہر وقت اسی کا رونا، پورا ہی نہیں ہوتا، پورا ہی نہیں ہوتا، پورا ہی نہیں ہوتا۔ اولاد نہیں ملی ہے، اسی کا رونا، ہر وقت گلومی ہے، میری تو اولاد نہیں ہے، میری تو اولاد نہیں ہے۔ 1000 کروڑ چیزیں ملی ہیں، سب نل اینڈ وائٹ ہیں۔ اس طرح ہر چیز کا معاملہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ الحمدللہ دل سے کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ دل سے کہنا، تو کبھی دل سے کہیں الحمدللہ، میزان بھر جائے گا۔
تو سبق کیا ہے اس کا آیت کا کہ نعمتوں کو ایکنالج کرنا چاہیے، احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں. شروع کریں، کہیں سے بھی شروع کریں، اپنے جسم سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے رشتوں سے شروع کریں، اپنے آس پاس کی کائنات سے شروع کریں، پھر قدردانی کریں اس کا. اور قدردانی کا ایک گر یہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو نعمتوں سے محروم ہیں. ذرا کبھی اسپتالوں میں جا کر دیکھیں، مریضوں سے بھرے پڑے ہیں، تو جو صحت مند ہیں ان کی کتنی شکر گزاری بنتی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اس سے یہ ہوگا کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ بہت بڑا شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں جو ان گنت ہیں، آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی انسان کیا ہے؟ لظلوم کفار ہے. تو یہ تو بہت ہی بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اس شکوے کو سمجھتے ہیں؟ ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی تھی جب ہم اس طرح یہ آیت پڑھی تھی. ہم نے اسائنمنٹ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھیں کتنی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 ہفتے لگائے، 3 ہفتے لگائے، لکھتے جائیں. آپ یقین کریں ہم لکھتے گئے، صفوں کے صفحے کم پڑ گئے، نعمتیں تو پوری نہیں ہوتی. تو اس شکوے کو سمجھیں اور اس شکوے کو اللہ تعالیٰ کے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.